میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈریم رکھتا ہوں، تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، پھر آپ بھی انشاءاللہ اس پہ کمنٹ کیجیے گا۔ ایک یہ اب جو ہے نا ماڈرن سائنس کی میں بات کرنے لگا ہوں، چونکہ سائنس آپ کو پتہ ہے روح اور سول کا تو انکار کرتی ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانشیسنیس کا ایک کانسیپٹ ہے سائنس میں۔ کانشیسنیس بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فیلنگ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ایک کمپیوٹر پروگرام بھی کر سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر پروگرام میں وہ کانشیسنیس نہیں ہوگی، وہ احساس نہیں ہوگا، اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ تو اس کا تعلق وہ برین کے کچھ حصوں سے بھی بتاتے ہیں کہ کانشیسنیس ہمارے برین میں ہے، اور ہمارے جو خواب ہیں وہ بھی کانشیسنیس کی وجہ سے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ جو ماڈرن سائنس ہے نا وہ اسی کانسیپٹ کی طرف آ رہی ہے۔ اور شیخ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ گوروں کے کچھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اسے وہ کہتے ہیں، یعنی جو کومے میں چلا گیا ہے یا یہ کہ بے ہوش ہو گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے بعد، تو وہ جب ہوش میں آتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ کسی سے ملاقات کی یا ہم نے کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھا، اور بہت سے لوگ اس سے امپریس ہو کے جو ہے نا وہ بعد میں اسپرچول ہو جاتے ہیں، گوروں کی میں بات کروں، روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی نا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے۔ اب جیسے میں آپ کے سامنے کچھ یہ ٹائپس رکھتا ہوں، ایک ہے انہوں نے کہا جی فالس اویکننگ ڈریمز، یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈریم میں یہ لگتا ہے کہ آپ ریئل لائف میں آپ اٹھ چکے ہیں، آپ دانت برش کر رہے ہیں، آپ نہا رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ ابھی تک بیڈ پہ ہوتے ہیں، اور آپ پہ ایک سستی طاری ہوتی ہے، جب آپ اٹھتے ہیں پھر بڑا وہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو اصل میں ڈریم تھا۔ اسی طرح سے ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کہا لوسڈ ڈریم۔ لوسڈ ڈریم وہ والی ٹائپ ہے ڈریم کی کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے، یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ یہ انتہائی ذہین لوگوں کی نشانی ہے جن کو یہ والے جو ہے نا وہ خواب آتے ہیں۔ انہوں نے ایکچولی وہ ایم آر آئی اسکین میں دیکھا کہ گاما ویوز ایک مختلف ویوز ہوتی ہیں، ڈیلٹا، گاما، بیٹا، الفا، آڈینس اس پہ مزید سرچ کر سکتی۔ انہوں نے دیکھا کہ جن کے گاما ویو ریجن زیادہ ایکٹیو ہے انہیں لیوسڈ ڈریمنگ آتی ہے، اور گاما ویوز تب ایکٹیو ہوتی ہیں شیخ جب انتہائی ذہانت والے کام کیے جائیں اور ایک انتہائی ذہین آدمی ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک بات بتائی جی کہ یہ بھی اسی طرح نائٹ میئر، وہ آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا کہ شیطان کی طرف سے بہت ہی ڈراؤنا کوئی خواب آ جائے اور کوئی خوف ہے آپ کا وہ آپ پہ طاری ہو جائے، ڈیفینیٹلی وہ ہے۔ ریکرنگ ڈریمز پھر ایک ٹائپ انہوں نے بتائی۔ ریکرنگ ڈریمز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے ڈریم ہیں جو بار بار آتے ہیں، یعنی ایپیسوڈ میں آتے ہیں، پہلی ایپیسوڈ پھر دوسری ایپیسوڈ، اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور انسان کو یاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہیلنگ ڈریمز ہیں۔ ہیلنگ ڈریمز وہ کہتے ہیں ایسے ڈریم ہے کہ ایک بندہ کسی ٹراما سے گزر رہا ہے، انتہائی درد سے گزر رہا ہے، تو اسے خواب میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ ہیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، اس کا کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی بچہ جوانی میں فوت ہو چکا ہے، تو وہ اپنے بچے کو دیکھ لے گا خواب میں، اس سے باتیں کرتے بڑا مسکرا کے یہ وہ، تو وہ ہیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سائنس ہے کہ ہیلنگ ڈریمز آتے ہیں، کیوں آتے ہیں۔ اسی طرح شیخ یہ جو ہے ایپک ڈریمز، ایپک ڈریمز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے خواب ہیں جو کرسٹل کلیئر آپ کو یاد ہوتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ اٹھ کے آپ کو یہ سوچنا نہیں ہوتا کہ جی مجھے ڈریم کیا آیا تھا، وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے، وہ آپ کو اتنا 10-20 سال بعد بھی یاد ہوتا ہے جی کہ مجھے یہ جو ہے نا وہ خواب آیا تھا۔ تو دیکھیے آج آ کے ماڈرن سائنس بھی دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتائی اور جو علوم ہمیں انہوں نے جس طرح اشارہ کیا، آج آ کے شیخ ساری تو وہی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں پتہ کیا، یہ جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے یہ کوئی کریٹ نہیں کر رہی، جی کریشن نہیں ہو رہی، زبردست، یہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے۔ زبردست، سائنس ایکسپلور کر رہی ہے، اور بالکل ایکسپلور کیا کرنا ہے؟ یونیورس۔ صحیح، یونیورس وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جی لہٰذا ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں یا ہمارے وجود کے اندر یا آفاق و انفس میں جتنی بھی نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں دراصل ایک ہیں، صحیح، ان کے اندر تضاد نہیں ہے۔ صحیح، اب آپ دیکھیں کہ ان کو بھی، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات کو اللہ کریم نے آیات کہا ہے، جی فکرہ یا جملہ نہیں کہا، حالانکہ عربی کے جملے ہیں، صحیح، یہ فکرے ہیں۔ صحیح،
فقرہ یہ جملہ نہیں کہا. آیات کا. فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, صحیح صحیح. لیکن ان کو نہ فقرہ کہا ہے نہ جملہ کہا ہے, ان کو آیات کہا ہے. یہ آیت ہے. بالکل. آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. جی. تو وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں. یہ نشانیاں جو قرآن کے اندر ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں. تو جب حتمی نتیجے پر ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیوں پہ آپ پہنچیں گے, جی, یا حتمی نتیجے پر قرآن میں آپ غور و فکر کرنے کے بعد پہنچیں گے, تو آپ دیکھیں گے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور وہ قرآن نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. صحیح. کہ لوگوں کو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہی حق تھا جو قرآن نے 1500 سال پہلے کہا. بے شک. لہٰذا سائنس ایکسپلور کرتی رہتی ہے اور سائنس کی چیزیں نئی نئی آتی رہتی ہیں, اور پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بذریعہ وحی ہمیں بتا دیا گیا تھا وہی حق ہے. تو اسی کی ایک مثال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, جو آپ نے خوابوں کی جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ مور اور لیس کسی نہ کسی اصطلاح کے تحت شریعت میں بیان ہو چکی ہیں. بالکل, بے شک.